جوائنٹ ہاؤس میں آج جس طریقے سے پروسیڈنگز کو پاؤں تلے روندا گیا اور ہماری پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن تھا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں، جوائنٹ ہاؤس کی پروسیڈنگ میں جو لیڈر دی اپوزیشن ہے اس کو بھی اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اور میں بار بار ان سے تقاضا کرتا رہا، ان کو ریکویسٹ کرتا رہا، انہوں نے قطعاً میری بات نہیں سنی، حتیٰ کہ مجبوراً مجھے ان کے پاس جا کر ان کو درخواست کرنا پڑی۔ انہوں نے میری طرف آنکھیں ملانے سے انکار کر دیا۔ کل وہ ہاؤس میں آنکھیں خوب ملا رہے تھے۔ تو یہ جو آج ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری کا ایک سانحہ ہے، بلیک ڈے ہے۔ اور پھر جو بلز میں ترامیم پیش کی گئی تھی، ان ترامیم کے اوپر گفتگو یعنی ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے چیئرمین بلاول صاحب نے مجھے مجبور ہو کے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ اسپیکر سے بات کریں کہ ہمیں بات کرنے دیں۔ پھر میں نے اسپیکر کو دوبارہ میں نے کہا اور انہوں نے کہا اچھا جی میں 2 منٹ دیتا ہوں، اور اس کو بھی اس کے بعد وہ کھا گئے۔ یعنی اس طرح وہ آج اسپیکر اسمبلی میں بہیو کر رہے تھے جس طرح کہ وہ ڈکٹیشن دے رہے تھے۔ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کی ڈکٹیشن کے اوپر انہوں نے آج اسمبلی کی تمام جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج رول دیا۔ اور پھر ہم نے بڑی محنت سے تمام اپوزیشن پارٹیز نے بڑی انکریزی سے امینڈمنٹس ان کو تجویز کیا تھا۔ بڑی مناسب، بڑی ریلیونٹ امینڈمنٹس تھی۔ ایک امینڈمنٹ نہیں، کئی امینڈمنٹ تھی۔ یہ کالا قانون یہ پاس کرانا چاہتے تھے، 180 دن کے لیے بغیر کسی قانون قاعدے کے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپنے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، یہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کر رہے تھے، یہ ہم کاروباری حضرات کے مفاد کی بات کر رہے تھے، ہم اس ملک کے جو سٹیزن ہیں ان کے مفاد کی بات کر رہے تھے، تاکہ کسی کو دوبارہ بدنیتی سے ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کو اپنا بغیر کسی وجہ کے اپنا تھانوں میں جیلوں میں بند نہ کر دیا جائے اور مہینے میں پتہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے کی، اور آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اسپیکر نے ہماری جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ، اور پھر فرسٹ ریڈنگ میں تو اپنا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، فرسٹ ریڈنگ کو وہ بھی نہیں کرنی تھی اسپیکر صاحب نے۔ اس لیے پھر ہم نے مجبور ہو کر آج ہم نے پھر بائیکاٹ کا فیصلہ کیا عوامی مشاورت سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فیٹف کے جو بلز جو پاس کروائے گئے ہیں حالیہ دنوں اور ہفتوں میں، اس میں اپوزیشن نے، تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھرپور اپنے پاکستانی سوچ کا مظاہرہ کیا، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، اور اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے وہ فیٹف کے بل اپروو کی، تاکہ پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو قومی مفاد ہے، اس کے اوپر کوئی قدر نہ لگے۔ اسپیکر نے تمام حدوں کو آج بیان دیا کہ یہ انتہائی غیر پارلیمانی رویہ اسپیکر کا، پوری اپوزیشن اس کو بھرپور کنڈیم کرتی ہے، مذمت کرتی ہے، اور ہم اپنا باہمی مشاورت سے اسپیکر صاحب کے حوالے سے جو اب کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے آج ریڈ لائن کراس کر دی۔ انہوں نے میرے ممبر سیلاب متاثرین کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، جو اہم ترین لیجسلیشن ہے جس کا کانسیکوینسز پورے پاکستان کے لیے، ہر شہری کے لیے ہے، اس پہ بات کرنے، ہمارا موقف دینے، ہمارا امینڈمنٹ پیش کرنے۔ ہمارا پارٹی میں ہمارے سینئرز نے مشرف کا پارلیمنٹ دیکھا ہے، ضیاء الحق کا پارلیمنٹ دیکھا ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اتنا غیر جمہوری رویہ نہیں دیکھا۔
آج ہم نے جو پہلے اعتراضات کیا تھا وہ حکومت کو مدد کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو وہ طریقہ کار اپنا رہے تھے اس لیجسلیشن کے لیے وہ غیر آئینی ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کسی ایڈوائزر لیجسلیشن پیش نہیں کر سکتے. وہ بات تو اسپیکر صاحب سننے کو تیار ہیں اور ایک غیر آئینی انلیگل طریقے سے پہلے لیجسلیشن بھی کیا اور پھر ہر لیجسلیشن یہ انلیگل پروسیجر کو فالو کیا. ہمیں تو بات نہیں کرنے دیا جب وزیر اعظم صاحب نے منع کیا، لیکن اسپیکر صاحب کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو روک سکے. لیڈر آف دا اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو، وہ جب بھی جی چاہے وہ بول سکے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کو بھی بولنے نہیں دیا. جہاں تک وہ امینڈمنٹس تھے اس میں نے آپ کے سامنے ضرور ڈالنا ہے کہ ہم نے کیا پروپوز کرنا تھا. ان کا ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جہاں پاور آف دا اریسٹ میں وہ پورشن ہٹایا گیا ہے جس سے آپ کو وارنٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے جو نان کاگنیبل offenses کو کاگنیبل بنا کے آپ کا وارنٹ کا حق ہے. تو مطلب پولیس کو وارنٹ نہیں لینا پڑے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس قسم کا الزام ہے آپ پہ. اپوزیشن تو اس قسم کا روایہ نیب کے تھرو اور مختلف اداروں کے تھرو انتقامی سلوک تو فیس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عام بزنس مین پہ، اکنامک ایکٹیویٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا جب ان کو سوچنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کسی طریقے سے آپ نے کسی کو پے کیا، وہ کرمنل ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے کرمنل، وہ آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور نہ ہی وارنٹ لینا پڑے گا. یہ ایک ہم محب وطن ہوتے ہوئے اپنے پاکستانی کے حقوق دفاع کرنے کے لیے اس قسم کا امینڈمنٹس پیش کرنا چاہ رہے تھے. پیش کرنا دور کی بات ہمیں تو بات بھی کرنے نہیں دیا. اس قسم کا جو روایہ ہے وہ پورا نیشنل اسمبلی کا فورم کو خراب کر دیتے ہیں. The whole reason for us to come here is to put our point of view across. ان کو سننا پڑتا ہے، وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کر لیں. ہم نے آنا تھا، ان کو سمجھانا تھا کہ میرے عوام سیلاب متاثرین ڈوب رہے ہیں، چاہے وہ میرپور خاص سے تعلق رکھے یا سوات سے تعلق رکھے یا گلگت بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھے. تاریخی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد ہمارے ملک میں جیسے 2011 میں فلڈز ہوئے تھے، آج بھی ہمارے ملک میں سیلاب متاثرین ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ 2011 میں ہم نے پاکستان کا دیا تاکہ ہر متاثرین کو وہ پیسہ ملے. آج حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ہمارا سیلاب متاثرین کو اکیلا چھوڑا ہے. یہ مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینہ کے ریاست میں انصاف ہوتا ہے. مدینہ کے ریاست میں آپ ہمارے بات تو سنتے، اب غیر آئینی غیر پارلیمانی طریقہ نہ اپناتے، اب سیلاب متاثرین کو لاوارث نہیں چھوڑتے. اور جو وہ زیادتی کا ایشو، وہ ریپ کا ایشو جو سارے پارٹیز نے بات کیا تھا، یہ سارے کے سارے جو ان کا طریقہ کار ہے، ان کا جو وے آف رول ہے وہ ایک فیشسٹ ہے. فیشسٹ طریقہ کار اپناتے ہیں جس سے پاکستانی شہریوں کے حقوق کو حملہ ہو رہی ہیں. اور ہم یہ سارے ایشوز اے پی سی کے فورم پہ اٹھائیں گے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اسپیکر کو یا اس پارلیمان کو اس طریقے سے چلیں. ہمیں سخت اور مشکل فیصلہ لینے پڑیں گے تاکہ ہم جمہوریت کو اس ہاؤس میں تو بحال کریں. ہم نے ان کا ووٹ چیلنج کیا اور ریکاؤنٹ تک نہیں کیا. ہمیں شک ہے کہ انہوں نے آج ایڈوائزرز کو اپنا ووٹ کی گنتی میں شامل کیا. مطلب ان کا نمبر کم تھا مگر انہوں نے ایڈوائزرز کو کاؤنٹ کر کے اپنے نمبرز کو بھرایا. ہاں اگر یہ نہیں تھا تو پھر ان کو ریکاؤنٹ کرنے میں کیا اعتراض تھا، کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ ان کا نمبرز پورا نہیں تھا. ہم اس کو ہر لیول پہ چیلنج کریں گے. We can't allow this precedent to be set. آج جو صورتحال ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا، مشترکہ اجلاس سے پہلے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، وہاں دستوری تقاضے پامال کیے گئے، قانونی تقاضے پامال کیے گئے، اور مشترکہ اجلاس میں جو قانون سازی کے لیے بل پیش ہوئے ان کا کوئی دستوری اور قانونی حیثیت نہیں رہی.
جو قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے جس قسم کی کارروائی کی. پھر ہم اس حوالے سے قومی اسمبلی کے آج کی اجلاس کے حوالے سے اپنے نکات وہ پیش کرنا چاہتے تھے مشترکہ اجلاس میں کہ اسپیکر صاحب ہمیں وضاحت دیں کہ وہ کس حیثیت میں یہ بل یہاں پیش کر رہے ہیں جبکہ ان کی کوئی دستوری اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جب تک احتساب کے فیصلے واٹس ایپ پر ہوں گے اور ہماری جمہوریت کے اندر قومی اسمبلی کے اندر فیصلے دباؤ کی صورت میں ہوں گے، اور آپ نے مشاہدہ کیا آج اس دباؤ کا کہ حکومتی وزراء، وزیر دفاع اور دیگر وزراء اپوزیشن بینچوں پر آ کر لوگوں کو براہ راست دباؤ میں لا کر کھڑا کر رہے تھے کہ آپ ہماری حمایت کریں. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس قسم کے رویے کو یکسر مسترد کرتا ہوں. اور آج جو ہمارے اکابرین نے نشاندہی کی ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر قانون سازی، اگر ہمیں شریعت دباؤ کی صورت میں یا بندوق کے زور پر قبول نہیں ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کے دباؤ پر یہاں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی بھی قبول نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے، دو ٹوک ہے. آج 2 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں ہر محاذ پر یہاں ہمارے جمہوری تقاضوں کو پامال کیا گیا. آئینی حق جو ہمارا بنتا ہے، ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف جو میرا استحقاق مجھے آئین نے دیا ہے، جو میرا استحقاق میری جمہوریت نے دیا ہے، میں یہاں پبلک کی نمائندگی کرتا ہوں، مجھے اس پبلک کی آواز بلند کرنے سے یہاں روکا جاتا ہے. میں کہاں جاؤں گا، مجھے کس طرف لے جایا جا رہا ہے، جمہوری طاقتوں کو کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں یقیناً اے پی سی میں ایجنڈے پر ہماری طرف سے یہ ضرور شامل کیا جائے گا کہ اس وقت جو پارلیمان کا کردار ہے اور جو قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر جس انداز سے ہو رہی ہے، اس کو بھی ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کے رہبر ہماری رہنمائی کرے کہ جہاں پر قومی سلامتی کی بات، قومی سلامتی کو مجروح کیا جا رہا ہے اور قومی خود مختاری پر سودے ہو رہے ہیں، اس قسم کی قانون سازی اگر اس پارلیمنٹ میں جبراً منظور کرائی جائے گی، آپ مجھ سے اختلاف کریں، میری رائے سن لیں، میری رائے کو مسترد کر لیں، لیکن آپ میری رائے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ میری آواز کو پارلیمنٹ کے اندر جو میں پبلک کی طرف سے لاتا ہوں اس کو آپ سننے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. اور پھر یہ تاثر دینا کہ آپ کو جو لائے ہیں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. آپ نے خود یہ منظر دیکھا کہ آج جب انہوں نے 2 منٹ کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈران کو میں 2 منٹ دیتا ہوں، وہاں سے ایک غیر منتخب شخص، ایک ایسا ایڈوائزر جس کو قانونی حیثیت سے بل پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ اس کو ایسے قوانین بتا رہا تھا کہ آپ ان کو 2 منٹ نہیں دے سکتے. اور پھر وزیر خارجہ وہ نیچے سے ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ آپ ان کو وقت نہیں دیں گے اگر میں بل پہ نہیں بول سکتا، اگر میں بل پر اپنی رائے نہیں دے سکتا، اگر آپ کے ساتھ میں ووٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ غلط کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، آپ اپنی کاؤنٹنگ میں ایڈوائزر کو گن رہے ہیں، آپ میرے افراد کو کم کر رہے ہیں، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ ڈویژن کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں اور میرے کتنے لوگ ہیں. آپ میری بات نہیں سنتے، آپ اپوزیشن لیڈر کی بات نہیں سنتے، آپ بلاول بھٹو کی بات نہیں سنتے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب میں اپوزیشن ہم سے سودے کرنا چاہتی ہے. آپ کا احتساب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ رات کو 2 بجے ججز سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں اور کیسے واٹس ایپ پر ان کو ہدایات دیتے ہیں. آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ قوم کے مفاد، قوم کی سلامتی، قوم کی خود مختاری پر سودے کر رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اپنے منصب کو متنازع بنا دیا.
اور دوسری میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری اکثریت کو اقلیت میں بزور طاقت انہوں نے بدل دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کے ووٹس کو انہوں نے کم کر کے زبردستی ہمارے ووٹس کو کم کر کے دوسرے حریف کو زیادہ ووٹ دیا. یہ 2018 کو جو الیکشن تھا اس کی یاد کو اس نے تازہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو امینڈمنٹس لائے تھے پارٹیوں نے، ہم اگر یہ امینڈمنٹس شاید بہترین انداز میں ہم نے بڑی نیک نیتی سے لائے تھے، ہم اگر اس پہ ڈیبیٹ کرتے، ہم ان کو اچھا صلاح دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونانیمس طریقے سے یہ بل پاس ہو کے آج اگر مشترکہ اجلاس سے چلے جاتے ایک بہت اچھا پیغام چلا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی ہے، اور یہ اس کی غیر سنجیدگی انتہا ہے کہ جو بلز پہ ہم بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے ان کو یونانیمسلی پاس کرنے کی نیت میں آتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی نااہلی سمجھیں یا ان کی بچگانہ ذہنیت سمجھیں یا غیر سنجیدگی سمجھیں. دوسری جو اہم بات ہے، مجھ سے پہلے میرے پیشرو مولانا صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کیا، میں اتنا زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 74 سالوں میں پاکستان اس نیج تک کبھی نہیں پہنچا. ان کی گورنمنٹ نے آج غربت کی انتہا پہ لوگوں کو پاکستان میں پہنچا دیا، بے روزگاری انتہا پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آج پاکستان کو انہوں نے دنیا میں تنہا کر دیا. اگر آج سے 1 سال پہلے آپ دیکھیں تو دنیا میں 3 ملک تھے جو ہمارے ساتھ تھے، یہ 3 ملکوں کو بھی انہوں نے ابھی آخری جو 2-3 مہینے آپ سعودی کو لے لیں، ملائیشیا کو لے لیں، ترکی کو لے لیں، انہوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ 3 ملکوں کو بھی ناراض کر کے آج پاکستان دنیا میں بالکل تنہا ہو چکا ہے. ہماری ایکسپورٹ امپورٹ تباہ ہے، ہماری مہنگائی دن بدن بڑھتا ہوا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں اس جو لانے والے تھے آج وہ بھی پریشان ہیں کہ اس طرح ملک آگے نہیں چل سکتا. اس کے لیے میں جو اپوزیشن پارٹیوں آل پارٹیز کانفرنس ہم پہلے بھی کر چکے تھے، آج 20 تاریخ کو بھی ہم آل پارٹیز کانفرنس رکھ چکے ہیں. ہم آل پارٹیز کانفرنس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ہم ولائے عمل طے کریں گے کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کو کس طرح ان مشکلات سے نجات دلایا جا سکے. آج جس طریقے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے، جو غیر قانونی طریقے سے بل پاس کیے گئے اور جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ جو اپوزیشن ووٹ لے کر آئی تھی یہاں پہ پارلیمنٹ میں، جس طریقے سے قائد حزب اختلاف کو چیئرمین بلاول صاحب کو بولنے کا، حسن محمود صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود جمہوریت اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے ہے. تو آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اکابرین کو بولنے کا موقع دیتے، ہم اپنے موقف کو پیش کرتے اور بتاتے کہ ہم کیا ترمیم لانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب جب کہتے ہیں کہ احتساب کا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، احتساب تب ہوتی ہے جب انصاف ہو. جب انصاف نہ ہو، جانبدارانہ رویہ رکھا جائے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے، تو یقیناً اس سے جمہوریت اور جمہوری ادارے مستقل نہیں ہوتے. اظہر ربانی صاحب نے جس طریقے سے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ کوٹ کیا، اس کے بعد آپ یقین کریں ان کی بوسی بند ہو گئی تھی. سینیٹر عثمان کاکڑ کے ساتھ آج بہت زیادتی ہوئی ہے. میرے سامنے پی ایم کے سیکیورٹی سٹاف نے ان کو پش کیا ہے. وہ احتجاج بھی کرنا چاہتے تھے ہاؤس میں، لیکن ان کو جو ہے نا نہیں کرنے دیا گیا. آج وہ یہاں پر بھی نہیں ہیں، اپوزیشن کا حصہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چلے گئے اور یہاں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں؟ عثمان کاکڑ میرے سامنے ہوا ہے. پارلیمان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے پارلیمان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ایوان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈکٹیٹرشپ کی جو شکل ہے وہ نظر آتی ہے. ایسی صورتحال میں کیا اپوزیشن روڈوں پہ نکلے گی؟ میں نے بتایا ہے کہ